السلام علیکم. مائی نیم از ریحام قاضی اینڈ آپ لوگوں کو میرا تھوڑا بہت انٹروڈکشن کرا دیا ہوا ہوگا انہوں نے. میں ایکچولی اسٹوڈنٹ تھی اینڈ آئی ہیڈ ٹو لائک لیو مائی اسٹڈیز بیکاز آئی گاٹ میرڈ اینڈ گاٹ 2 چلڈرن. لیکن اب میرا جو پیشن ہے وہ یہ ہے کہ میں جو میں نے سیکھا ہے آل دا وے اب تک, تو آئی وانٹ ٹو لائک گیو مائی انسائٹس ٹو ادر پیپل ایز ویل. سو بیسیکلی میرا آج کا جو ٹاپک تھا وہ سیلف ڈیولپمنٹ کے اوپر تھا, اور اس کے اندر مجھے ڈسکورنگ یور انر پوٹینشیل جو ہے میرا آج کا جو مین ٹاپک ہے وہ ہے. اس کے اندر میں آپ لوگوں کو آج ایک اسکل دینا چاہوں گی تاکہ آپ لوگ آج گھر جائیں تو یو نو ون آف دا لائک موسٹ امپورٹنٹ تھنگس ٹو ڈو ان یور پریکٹیکل لائف. آج کل یہ ہم لوگوں کے جو جتنے بھی جابس ہوتی ہیں یا وٹ ایور, اس کے اندر ایک چیز ہوتی ہے سیلف ایویلیویشن. پہلے یہ ہوتا تھا کہ لائک دیر واز جیسے اگر آپ کہیں جاب کر رہے ہیں یا آپ کہیں NGO ہے کوئی یا کچھ, تو آپ لوگوں کی ایک ٹیم ایویلیویشن ہوتی تھی پہلے. بٹ اب یہ ٹرینڈ آ گیا ہے کہ دے آسک یو ٹو ڈو اٹ یور سیلف. تو اٹس ویری امپورٹنٹ فار ایوری ون ٹو نو ہاؤ ٹو ڈو اٹ, اور یہ آپ کا CV میکنگ میں بھی کام آتا ہے. اور کافی زیادہ اس کو آپ کو اپنے بیسیکلی اپنے پوٹینشیل اگر آپ لوگوں نے اپنے لیے, بیسیکلی یہ نہیں ہے کہ کسی اور کو ہم نے بتانا ضروری ہے, آپ کے اپنے لیے بہت فائدہ مند ہے سیلف ایویلیویشن ہر تھوڑے عرصے بعد کرنا. سوری, کین یو ٹرن دا فین آن پلیز, مجھے تھوڑی سی گرمی لگ رہی ہے. It's a bit hot here. میں مجھے وہ نہیں اٹس اوکے, مجھے صرف نا یہ تھوڑی سی ایئر چاہیے. I don't think there are any fans, but چلیں. اوکے, سو سیلف ایویلیویشن میں بیسیکلی آپ لوگ پہلے بہت زیادہ اور پریکٹسز ہیں جو کرنا ضروری ہیں, اس کے بعد یو کین موو آن ٹو دا پروسیس آف سیلف ایویلیویشن. تو اس کے اندر سب سے پہلے آپ لوگوں کو 2 چیزیں آپ لوگوں کے اندر ہونا بہت ضروری ہیں, بیکاز آج کل ہم لوگ جس طرح کے ہمارا اوبویسلی کووڈ بھی چلا ہے اور وہ سارا کچھ, تو سب کا جو مائنڈ اور وہ سارا کچھ بہت زیادہ اسٹریسڈ ہے. تو آپٹمزم از لائک ریئلی امپورٹنٹ فار اس رائٹ ناؤ. اور میں خود بہت زیادہ پریکٹس اس بات پہ آج کل کر رہی ہوں, اور میں نے جو خود اپنے اس میں پچھلے پورے سال میں جو میں نے خود کیا ہے, تو آئی لائک گیو یو سم پوائنٹرز اباؤٹ دیٹ. تو سب سے پہلے وٹ یو شوڈ ٹرائی ان لائک کریٹنگ این آپٹمسٹک ویو آف یور لائف از مائنڈفل میڈیٹیشن. مائنڈفل میڈیٹیشن میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ڈیٹیچ کر لیں اپنے انوائرمنٹ سے, کوئی پازیٹیو نیگیٹو ساری قسم کی تھنکنگس کو باہر نکال دیں, اور کوئی بھی سیناریو آپ کا جو بھی ہو رہا ہے, کچھ آپ کے ساتھ برا بھی ہو رہا ہے, وٹ ایور, جسٹ ٹرائی ٹو لک ایٹ اٹ فرام این ادر پرسپیکٹیو, جس کو ایمپتھی بھی ہم بولتے ہیں. اس کے اندر یہ ہے کہ آپ کو ریئلائز ہوگا کہ مطلب کہاں پہ آپ غلط ہیں, آپ اوور ری ایکٹ کر رہے ہیں, آپ انڈر ری ایکٹ کر رہے ہیں, آپ کے اوپر لوگ چل کے جا رہے ہیں, دے آر واکنگ آل اوور یو, آپ کو سب کچھ کلیئر ہو جائے گا. اور یہ بہت مشکل سے آتا ہے بیکاز ہم لوگ بہت زیادہ, اسپیشلی لڑکیاں بہت زیادہ ایموشنل ہوتی ہیں, ہارمونز بہت زیادہ رولس پلے کرتے ہیں, تو سم ٹائمز اٹس ناٹ ان آر ہینڈس. بٹ آپ جتنا زیادہ کرتے جائیں گے, مائنڈفل میڈیٹیشن پریکٹس کریں گے, اتنا زیادہ آپ لوگوں کو مطلب ڈیٹیچ ہونا, سب سے بیسک اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو ڈیٹیچ کرنا ہے اپنی انوائرمنٹ سے, اپنی نیگیٹو تھاٹس سے اور ساری چیزوں سے. آپ یہ کرنا شروع ہوں گے تو یو ول سی لائک ریئلی بگ چینج ان یور سیلف, جب آپ دوسروں کے پوائنٹ آف ویو سے اپنے آپ کو دیکھنا شروع کریں گے. مائنڈفل میڈیٹیشن میں ڈفرینٹ طرح کی ایکسرسائزز آتی ہیں, یو کین گوگل دوز. آن لائن آپ کو بہت زیادہ یوٹیوب وغیرہ پہ مل جائیں گی ایکسرسائزز, کچھ بریدنگ ایکسرسائزز ہوتی ہیں, یوگا اینڈ ایوری تھنگ. اور نماز میرے لیے از لائک دا بیسٹ میڈیٹیشن ایور. تہجد کی نماز از لائک سب چیزوں سے بڑھ کے. تو ڈو لائک ٹرائی, اگر آپ کو بالکل بھی سکون نہیں مل رہا ہے وٹ ایور, تو ہر کسی کا اپنا بلیف ہوتا ہے, بٹ لائک ڈو ٹرائی ڈوئنگ دس ٹیکنیک. دوسری چیزوں میں یہ ہے کہ یو ٹرائی ٹو امیجن یور بیسٹ پاسبل سیلف. وہی ہے کہ اگر آپ کے ساتھ زندگی میں کچھ بھی ہو رہا ہے, آپ اس سب کو اوور کم کریں اور اس کو پیچھے رکھیں, اور اپنا جو بیسٹ بیہیویئر ہے اس کو آپ
رکھیں تاکہ آپ کو خود اپنے بیہیویئر کے اوپر کوئی ریگریٹ نہ ہو. باقی جو لوگ ہیں سارا کچھ ہے ان کا جو بیہیویئر ہو رہا ہے, کچھ کر رہے ہیں وہ آپ کے ساتھ برا, وہ ان کا اپنا ایشو ہے. آپ ان کے اس نگیٹو انرجی کو اپنے اوپر نہ حاوی کرو, آپ سب کچھ چھوڑ دو اینڈ جسٹ ٹرائی ٹو بی یور بیسٹ پاسبل سیلف. تیسری جو چیز ایک میں نے بہت زیادہ مطلب میں نے یہ خود ایکسپیرینس کیا ہے وچ برنگز اپان چینج ان یور تھنکنگ اینڈ ایوری تھنگ از لائک رائٹنگ اے جرنل. اٹس لائک مجھے پہلے عادت نہیں تھی بالکل بھی, اینڈ مائی مدر یوز ٹو ڈو اٹ آفٹر مائی فادرز ڈیتھ. اینڈ میں بہت زیادہ ہوتی بھی تھی کہ آپ اتنا پورا دن تھکی ہوئی ہوتی ہیں اور رات کو آپ بیٹھ جاتی ہیں روز لکھنے, تو مطلب اٹ ٹک اے لاٹ آف ٹائم. اور لیکن مجھے اب سمجھ آتی ہے کہ وہ اس ٹائم پیریڈ سے صرف جرنلنگ کے تھرو نکلی تھیں, بیکاز شی ہیڈ لائک 2 little kids اور مائی فادر ہیڈ لائک اچانک ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی اینڈ سارا کچھ, تو کافی ان کے اوپر ٹف ٹائم تھا. بٹ انہوں نے بچوں کو نہیں شو کرایا, انہوں نے اپنی جو لائف ہے اس کو سیٹ اپنے ٹرمز کے اوپر کیا, اور بہت زیادہ اس میں رول جرنلنگ کا تھا کہ وہ اپنی ساری جو تھاٹس تھیں وہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اس میں لکھ دیتی تھیں, اینڈ شی وڈ اسٹارٹ دا نیکسٹ ڈے لائک بالکل فریش, سارا کچھ پیچھے چھوڑ دیا, جو ہو رہا ہے آگے چلو. اینڈ لائک اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ بھی لگ جاتا ہے, اگر آپ اپنے بارے میں اچھی باتیں لکھو تو یو فیل گڈ اباؤٹ یور سیلف, آپ کو اوروں کی ضرورت نہیں پڑتی آپ کو افرمیشن دینے کے لیے. 4th تھنگ, دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از سلیپ. اب سلیپ جو ہے ہم لوگ موسٹلی ہم لوگ اپنا خیال بالکل بھی نہیں رکھتے, اور ہم لوگوں کو یہی ہوتا ہے کہ بس آج کل یہ ٹرینڈ چلا ہوا ہے نا کہ جو سب سے زیادہ کام کر رہا ہے, جو بہت زیادہ کھپا ہوا ہے اور خوار ہے, بس وہی ٹھیک ہے, اور لوگ اسی کو دیکھ کے انسپائر کر رہے ہیں کہ اچھا ہاں یہ بہت زیادہ محنت کر رہا ہے, ہم نے اس کی طرح بننا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے بالکل بھی. آپ کو اپنی ڈائٹ, اپنا لائف سٹائل, اپنا فیملی لائف, سارا کچھ آپ نے, اپنا دماغی سکون, دیز تھنگز آر موسٹ امپورٹنٹ. اس کے بعد جا کے دنیا کے کام اینڈ رشتہ داری اینڈ ایوری تھنگ کمز آفٹر دیٹ. سب سے پہلے لائک یو نیڈ ٹو ٹیک کیئر آف یور سیلف. تو یور سیلف میں کی جسٹ لائک بی ہائیڈریٹڈ. ہائیڈریشن از لائک دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. اگر آپ نے اپنا جو ایک پورا آؤٹ لک ہے اپنا دماغی, آپ نے اپنا وہ چینج کرنا ہے, تو اس کے اندر ضروری ہے کہ آپ ہائیڈریٹڈ ہوں, آپ سوئیں ہوں اچھا, آپ کھانا اچھا کھائیں, آپ بالکل بھی مطلب جو اپنے ایکسرسائز کریں, آپ میڈیٹیشن وغیرہ سارا کچھ. یہ آپ کو یہ والی چیزیں جو ہیں مطلب دے ول برنگ اپون اے ڈراسٹک چینج ان یو. میں نے یہ خود, یہ میرے پرسنل ایکسپیرینسز ہیں, میں اس لیے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں. لائک فار دا لاسٹ 10 years آف مائی لائف میں نے بہت زیادہ اپنے اندر ڈفرینس لانے کی کوشش کی ہے, اور وہ سارا کچھ بہت زیادہ مجھے ٹائم لگا. ہر چیز کا ہر ایک اسٹیپ میں نے الگ الگ کیا ہے, لیکن ناؤ آئی ایم ایٹ دا place where like I am happy with myself, or I want every one of you to do that. So like there are a lot of things which I want to share with you. I'm really sorry for the mess up today, but like from the future I'll try to be a little bit organized. So the next thing, time dekar inse kaho ki abhi likh lein. Yeah, I can share this presentation online with you guys if you want. اور کیا کہتے ہیں, اور میں آپ لوگ ایسے کر لیتے ہیں بالکل, بیکاز یہ دیز آر یو گائز شوڈ لائک میک نوٹس اور سم تھنگ اگر کر سکتے ہیں. یا یس یس یو کین. To make like a video cartoon. You can totally do that. It's like this is just like for you guys. You can do anything when you want. Exactly whatever you want to do with this. اب بھی میں آپ لوگوں کو ایکٹیویٹی بھی دوں گی اینڈ اٹ ول بی فن فار یو گائز. تو آپ لوگ بالکل یہ دیکھیں, اچھی طرح اس کو نوٹ کریں اینڈ لائک لسن ویری کیئرفلی. اوکے, سو دا سیکنڈ تھنگ آئی وانٹیڈ ٹو شیئر ود یو گائز واز لائک اپنا تھاٹ پروسیس آپ نے کیسے امپروو کرنا ہے. سب سے پہلے ہے کریٹ ہیپی میموریز. آپ نے کسی کا ویٹ نہیں کرنا کہ کوئی آ کے آپ کو خوش کرے گا, آپ نے اپنے آپ کو خود خوش کرنا ہے. آپ کا موڈ خراب ہے, آپ اپنے آپ کو خود باہر لے کے جائیں, خود اپنے آپ کو ٹریٹ کریں. آپ کو کوئی نہیں لے کے جا رہا, آپ نے کسی سے ایکسپیکٹ نہیں کرنا کہ وہ میرے لیے ایسا کیوں نہیں کر رہا, آپ نے خود اپنے لیے کرنا ہے. اب جب خود اپنے لیے کریں گے تب اگلے کو بھی فیل ہوگا نا کہ اچھا دس پرسن از امپورٹنٹ, یہ چیز اس کے لیے امپورٹنٹ ہے اس لیے کر رہا ہے, تو نیکسٹ ٹائم سے وہ جو بھی ہوگا, جو بھی کنسرنڈ بندہ ہے وہ آپ کا مطلب دے ول ٹیک کیئر آف دیٹ تھنگ. لیکن اگر آپ خود ہی مزریبل ہو کے بیٹھے رہیں گے کہ جی میں تو ہوں ہی سیڈسٹک,
مجھے تو کوئی لے کے نہیں باہر جا رہا, میرا تو موڈ خراب ہے, میرا کوئی موڈ ٹھیک کرے, تو ایسا کوئی بھی نہیں کرتا. تو آپ نے اپنا خود ہی خیال کرنا ہے. اور ہمیشہ لک آن دا برائٹ سائڈ, مطلب اگر بہت بھی کوئی وہی اگین سیڈسٹک سچویشن ہے, بہت ہی زیادہ آپ کو لگ رہا ہے کہ بس اس سے تو میں باہر نکل ہی نہیں سکتی, تو ہمیشہ سوچیں کہ ہم دنیا میں رہ رہے ہیں, ہم جنت میں نہیں رہ رہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں آتی ہیں اینڈ خوشی خوشی ان سے گزریں, صبر کریں. اینڈ لائک آپ کا برائٹ سائڈ پہ آپ جب دیکھیں گے نا, آپ یہی سوچیں کہ اللہ میاں کی کوئی نہ کوئی بہتری ہے اس میں. ہمارے پاس یہ سب سے بڑا ایک جو چیز ہے جس کا ہم اللہ پہ توکل کر سکتے ہیں, یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ اور اتنی زیادہ بڑی نعمت ہے کہ ہم لوگوں کو آئیڈیا بالکل بھی نہیں ہوتا. میں نے ایک ریسنٹلی ایک مولانا صاحب کا میں نے وہ پڑھا تھا آن ڈیوائن مینجمنٹ. ڈیوائن مینجمنٹ از اے تھنگ کہ مطلب آپ اپنے آپ کو اللہ میاں کے حوالے کر دیں اینڈ پھر آپ دیکھیں کہ اللہ میاں آپ کی کس طرح ہیلپ کرتا ہے. اگر آپ یہ سوچیں گے کہ بھئی میں نے خود اس سچویشن میں سے باہر نکلنا ہے, میں بہت بڑا افلاطون ہوں, میں یہ کر سکتا ہوں, تو آپ نہیں کر سکتے. یو ہیو ٹو ٹرسٹ لائک یو ہیو ٹو پلیس یور ٹرسٹ ان گاڈ, اینڈ آپ نے ہمیشہ کوشش کرنی ہے کہ آپ برائٹ سائڈ کی طرف دیکھیں. جس طرح کا بھی ٹائم ہوتا ہے گزر جاتا ہے. دوسرا یہ کہ پریکٹس گریٹیٹیوڈ. اس کے اندر یہ کہ آپ نے تھینک فل ہونا ہے, آپ نے اپنے آس پاس لوگوں کا بھی تھینک فل ہونا ہے, اپنے اللہ میاں کا بھی تھینک فل ہونا ہے, آپ نے اپنے پیرنٹس کا ہونا ہے, جو بھی کنسرن لوگ ہیں آپ نے ان کو, یہ نہیں ہے کہ آپ دل میں ہو رہے ہیں, یو ہیو ٹو شو اٹ. لائک جتنا آپ زیادہ گریٹیٹیوڈ شو کریں گے اتنا زیادہ یو ول فیل گڈ اباؤٹ یور سیلف, اور اتنی زیادہ آپ کی پازیٹیو تھنکنگ جو ہے وہ چینج مطلب وہ اس میں انکریز آتا جاتا ہے. جب آپ تھینک فل نہیں ہوں گے کسی کا نا, آپ یہ کہیں گے یہ تو اس کا فرض تھا, اس نے یہ کیا. اگر کوئی آپ کے لیے چھوٹا سا بھی کچھ کر رہا ہے نا, تو آپ نے یہ دل سے سوچنا ہے کہ یہ اس نے میرے لیے کچھ کیا ہے, تو آئی شوڈ بی لائک ہیپی اباؤٹ اٹ کہ اچھا اس نے آؤٹ آف دا وے جا کے, کہ آؤٹ آف دا وے جا کے نہیں بھی کیا, کچھ بھی کر لیا, چھوٹی سی چیز کر لی ہے, تو بی تھینک فل. اور اتنا زیادہ یہ امپیکٹ آپ کے اندر لاتا ہے یہ والی چیز کہ مطلب آپ کو آہستہ آہستہ فیل ہوتا ہے ایک دم سے, دس از ناٹ اے لائک اوور نائٹ چینجنگ پروسیس. یہ والی ساری چیزیں آپ کے اندر آہستہ آہستہ چینج لاتی ہیں. دوسرا آپٹمزم, وہی اگین دس از مائی ٹاپک, کہ آپٹمزم از لائک آپ نے اپنے آپ کو زبردستی ایک ایلوژن دینا ہے, لور دینا ہے آپ نے کہ مطلب آئی ایم ہیپی, جیسا بھی ٹائم ہے اللہ میاں میرے ساتھ ہے. اور مطلب ہم لوگوں کا, مسلمانوں کا تو یہ عقیدہ ہے کہ مطلب ہم لوگوں نے ادھر تھوڑی سی لائف ہے, ہم لوگوں نے یہاں سے چلے جانا, تو جس طرح کے بھی ٹائمز ہیں جسٹ لائک بی آپٹمسٹک. انشاءاللہ اللہ میاں بھی کافی, جو لوگ خود اپنے صبر اور اس کا وہ مظاہرہ کرتے ہیں, اللہ میاں بھی ان کا کافی ساتھ دیتا ہے. اس بات کا مجھے ایک آئیڈیا اس طرح سے ہوا تھا کہ آئی ریسنٹلی had a project with a girl who was an atheist, اور وہ جو تھی مطلب اس کو میں جو بھی وہ اس کا میرے ساتھ آرگیومنٹ یہ تھا کہ تم لوگوں کا تو جو بھی ہوتا تم لوگ کہتے ہیں بس اللہ میاں کی طرف سے تھا, تم لوگ اپنے اوپر کوئی بلیم نہیں لاتے کہ اچھا یہ میں جلدی ہاسپٹل چلا جاتا تو میں بچ جاتا یا فلانا یہ کر دیتا. تو میں اس سے وہی کہہ رہی تھی کہ تم سوچو تمہارے دماغ پہ کتنا زیادہ پریشر ہوتا ہے یہ سارا ٹائم, کہ تم یہی سوچتی رہتی ہو کہ میں نے پرفیکٹ ہونا ہے. ہم لوگ پرفیکشن نہیں ہم ہر چیز میں دے سکتے, اس لیے مطلب ہم لوگوں کے پاس یہ بلیف ہے کہ اللہ میاں کے ہاتھ میں سب کچھ, تو دیٹ از لائک دا بگیسٹ تھنگ فار اس, بگیسٹ بلیسنگ. تو بالکل جتنے بھی یہ لوگ ہیں دے آر سو میزریبل ان دیئر لائفز, بس صرف یہی باتیں سوچ کے کہ ہر چیز کے جو مالک ہیں وہ ہم ہیں, ہم خود ہی کر سکتے ہیں, اور تو ہماری کوئی ہیلپ بالکل بھی آؤٹ سائڈ ورلڈ سے نہیں ہے بالکل بھی. The third thing that is important in creating an optimistic overview is like اپنی نیگیٹو تھنکنگ, نیگیٹو انرجی, نیگیٹو سوچ جو ہے اس کو آپ نے کس طرح سے ختم کرنا ہے. اور یہ نیگیٹو تھنکنگ جو ہے یہ اس طرح سے کریپ ان کرتی ہے کہ آپ کو آئیڈیا بھی نہیں ہوتا. سم ٹائمز میرے ساتھ یہ ہوتا تھا کہ نماز میں ایسے آئیڈیاز آ رہے ہوتے تھے اور ایسی باتیں آ رہی ہوتی تھیں کہ بعد میں مجھے افسوس ہوتا تھا کہ اتنی نیگیٹو تھنکنگ چل رہی ہے کہ وہ نماز میں بھی نہیں ہٹ رہی. تو اٹس لائک مطلب اس کو بھی آپ نے ایکٹیولی ڈسرپٹ کرنا ہوتا ہے, یہ خود سے نہیں جاتی. مطلب شیطان تو بیٹھا ہوا ہے اس ٹو میں کہ میں کسی طرح انسان کو بھٹکاؤں سیدھے راستے سے. تو جیسی آپ کو نیگیٹو تھنکنگ آتی ہے سب سے پہلے دیٹ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, دیٹ از لائک دا بگیسٹ ایسٹ یو ہیو ان ڈسرپٹنگ یور نیگیٹو تھنکنگ. اینڈ سیکنڈ موسٹ امپارٹنٹ تھنگ از, یہاں پہ ہمارے دیسی سوسائٹی میں یہ بہت ہوتا ہے, فلانے کو دیکھو, امیاں ہماری بہت زیادہ بچپن سے یہ
ہوتا تھا یہ کہ اس بچے کو دیکھو وہ اتنا اچھا ہے, اس کو دیکھو. تو ہمارے اندر ایک بلٹ ان وہ ہے, مطلب ہم لوگوں کو اس پریکٹس کو بھی کافی زیادہ ایکٹیولی کرنا پڑتا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو کمپیئر نہیں کرنا کسی کی لائف سے. کسی کی لائف میں کیا چل رہا ہے, اوپر سے وہ کس طرح ہے, وہ کس طرح اپنا آؤٹ لک دے رہا ہے, یو نیور نو اباؤٹ دی ادر پرسن. تو بالکل بھی یہ نہ سوچیں اچھا اس کے پاس وہ ہے, میں تو میرے پاس تو نہیں ہے. تو یہ والی چیز جو ہے یہ آپ کو بہت زیادہ آپ کے جو نیگیٹو تھاٹ پروسیس ہے اس کو اور یہ شے دیتی ہے. تو اس لیے کمپیریزن جو ہے وہ بالکل, مطلب اگر یہ آپ اور بھی لوگوں کو جا کے بتائیں کہ آپ بھی مجھے کسی اور کے ساتھ کمپیئر نہ کریں, ایون اف لائک سم ون ایلس از ڈوئنگ اٹ, تو یو نیڈ ٹو لائک شٹ دیم اپ ایٹ دا اسپاٹ کہ پلیز ڈونٹ ڈو دیٹ. پھر دوسرا یہ کہ ڈس انگیج فرام نیگیٹو تھاٹ پروسیس. اب اس کے اندر یہ کہ مطلب پیپل سے کہ کہنا بہت آسان ہے, کرنا مشکل ہے, بالکل ہے ایسے ہی ہے. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ دیر آر ڈفرینٹ ٹیکنیکس یو کین لائک ڈو. یو کین اسٹارٹ این ادر ایکٹیویٹی. جیسی آپ کو کوئی نیگیٹو آپ کو لگ رہا ہے ایک جگہ میں بیٹھی ہوئی ہوں اور کچھ اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں جس سے مطلب میرا نیگیٹو تھاٹ پروسیس اسٹارٹ ہو رہا ہے, تو جسٹ لیو دیٹ پلیس, جسٹ گو ٹو این ادر پلیس. کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ روڈ ہوں کسی سے, کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ ضرور جواب دیں ہر بات کا, آپ بس صرف اپنی جگہ چھوڑ دیں. اس سے ہی یہ ہوتا ہے کہ اگلا جو کوئی اگر آپ کو کوئی انسائٹ کر بھی رہا ہے اس طرح کی تھاٹ پروسیس آپ کی, تو وہ خود ہی ان کو بھی سمجھ آ جائے گی کہ اچھا دس وازنٹ دا رائٹ تھنگ ٹو سے. اور آپ خود بھی جو ہے ایک فالتو قسم کا جو ایک پریشر ہوتا ہے آپ کے اوپر, اس سے آپ نکل جائیں گے. آپ اپنا بلڈ پریشر زیادہ کرنے کی اب بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. The fourth thing that I find like most helpful is because sometimes there are times جب آپ بالکل بھی نہیں, آپ نیگیٹو انرجی نہیں ختم ہو رہی ہوتی یا کچھ ہوتا, تو just visit a peaceful place. اب peaceful places for me are like any place that is green. مجھے پہاڑ بہت پسند ہے, تو آئی ٹرائی لائک میں کوئی ٹرپ پلان کر لوں خود اپنے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ, اینڈ لائک 1-2 دن اسٹے کر لیا کہیں پہاڑوں میں. سب سے زیادہ آپ نے نہیں, آپ کہیں اور جا سکتے, جسٹ لائک ٹیک یور سیلف آؤٹ, اکیلے نکل جائیں کہیں پہ, اینڈ جسٹ لائک واکنگ اراؤنڈ کوئی پارک ہو یا کچھ بھی ہو, اینڈ جسٹ لائک وہی جو میں نے آپ کو مائنڈفل میڈیٹیشن بتایا تھا, پریکٹس دیٹ. پیسفل پلیس ہو اور آپ مائنڈفل میڈیٹیشن کر رہے ہو, تو دیٹ از لائک دا موسٹ perfect combo for disengaging from negative thinking. So other things are like assessing your thinking. اب آپ نے یہ کر لیا کہ جی آپ نے پازیٹیو آؤٹ لک دے دی اپنی لائف کو, آپ نے نیگیٹو تھنکنگ روک دی, تو اب آپ نے اپنی جو ایکچوئل جو تھاٹ پروسیس ہے اس کو اب آپ نے اسیس کرنا ہے کہ بھائی ایکچولی میری ٹھیک ہے وہ باقی سارا کچھ تو میں نے ختم کر دیا, لیکن واٹ کائنڈ آف اے پرسن ایم آئی اینڈ واٹ از لائک مائی ایکچوئل تھاٹ پروسیس. تو اس کے اندر یہ کہ سب سے پہلے آپ نے جو بھی مطلب یہ سب سے زیادہ مین امپورٹنٹ ہے, بیکاز میں نے خود بھی یہ بہت زیادہ دیر بعد سیکھا ہے کہ ٹیک رسپانسبلٹی فار یور ایکشنز. آپ نے جو کچھ کیا ہے بے شک غلط ہے یا صحیح ہے, بجائے اس کے کہ آپ جا کے جسٹیفیکیشنز دیں یا آپ کہیں گے نہیں میں نے اس وجہ سے ایسے کر لیا یا اس وجہ سے ایسے ہو گیا. یہ ابھی تک لائک لٹرلی آئی اسٹل ڈو اٹ, اور مجھے یہ ہوتا ہے کہ مطلب یہ بہت آرام سے چینج ہوتی ہے یہ والی چیز کہ آپ ایک دم سے آپ کو نہیں اچھا لگتا کہ آپ کو کوئی کہتا ہے اچھا تم نے یہ کام غلط کیا ہے, آپ بالکل فوراً نہیں کہہ سکتے کہ نہیں میں نے یہ کام غلط کیا ہے. یو آلویز ول تھنک, آپ کے دماغ میں ایک دم یہ آپ بولیں گے نہیں, لیکن آپ کو سوچ ضرور آئے گی یہ کہ میں نے ایسا نہیں کیا, میں نے اس وجہ سے کیا, یہ مجبوریاں تھیں میری. لیکن آپ نے کرنا یہ ہے, آپ نے اپنی اس تھنکنگ کو بھی ختم کرنا ہے. آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے میں نے کام کیا ہے, ٹیک رسپانسبلٹی فار اٹ. آپ کہیں کہ آپ اپنے آپ کو کہیں کہ ٹھیک ہے میں آئندہ سے ٹرائی کروں گی یا کروں گا کہ میں دوبارہ یہ کام نہ کروں, بٹ ابھی میں نے کیا ہے تو آئی ایم ٹیکنگ رسپانسبلٹی. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ دا ادر پرسن نوز کہ یہ سیریس ہے اپنے بارے میں, اور یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ فالتو کی ایک بحث سٹارٹ ہو جائے گی, یا اگر کوئی ٹھیک چیز بھی کبھی کوئی غلطی پوائنٹ آؤٹ کر دے گا تو بندہ ایک دم بپھر جائے گا کہ نہیں میں نے تو ایسے نہیں کیا تھا اور انہوں نے مجھے فریم کر دیا ہے یا سم تھنگ لائک دیٹ. دوسرا یہ کہ آپ کو بینیفٹس سوچنے چاہیے پازیٹیو تھنکنگ کے. ہمارے یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ جتنا زیادہ کوئی نیگیٹو ہوتا ہے اور جتنی زیادہ کوئی چلاکیاں دکھاتا ہے تو اتنا زیادہ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں کامیاب ہو جاتا ہے, بیکاز وہ گیمیں کھیلنی آتی ہیں اس سے, اور لوگوں کی وہ مطلب جذبات کے ساتھ وہ کرنا. تو یہ چیز جو ہے آپ نے یہ اس کو دیز تھنگز آر لائک بہت تھوڑے ٹائم کے لیے آپ کو فائدہ دیتی ہیں, ان دا لانگ رن دے مین نتھنگ. اور مطلب
انسان کو فوراً پتہ لگ جاتا ہے کہ آپ کیا کریں, کسی کبھی نہ کبھی ظاہر ہو ہی جاتا ہے اف یو آر لائک پلینگ وتھ somebody. تو اس لیے آپ نے مطلب وہ اس طرف جانا ہی نہیں ہے, آپ اپنی دیں ہی پازیٹیو آؤٹ لک اپنے برین کو. سب سے زیادہ اس کے اندر یہ ہے کہ آپ بینیفٹس اس کے سوچیں کہ کیا کیا چیز جو ہے وہ مجھے فائدہ دے رہی ہے اس پازیٹیو تھنکنگ میں. اور اگین سیلف جرنلنگ, لائک یو شوڈ ہیو اے ڈائری. نہ بتائیں آپ کسی کو, اٹ شوڈ بی اے سیکرٹ آف یورس. اور ایون اف یو لائک تھنک کہ اچھا میں مطلب بالکل بھی کوئی نہ پڑھے, میرے سیکرٹس ہیں, اور مطلب یو فیل امبیرسڈ کہ نہ کوئی دیکھے کہ یہ کچھ, تو یو جسٹ لائک رائٹ اٹ ڈاؤن اینڈ دین جسٹ لائک پھاڑ دیں پیج یا واٹ ایور, بٹ ڈو رائٹ اٹ ڈاؤن. بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, آپ نے سوچنا نہیں ہے, آپ نے لائک جاٹ ڈاؤن کرنا ہے. لائک اسٹل میں اگر مجھے کوئی پریزنٹیشن وغیرہ بھی کرنی ہوتی ہے تو I have to like write it down from my hand. That is the only way جس سے مجھے مطلب I feel confident enough کہ اچھا ٹھیک ہے, like this is a serious thing now. So اس لیے اگر آپ اپنے بارے میں affirmations لکھنی ہے, اپنی positive thinking لکھنی ہے, ابھی self evaluation کا میں نے آپ کو process بتانا ہے, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ مطلب آپ نے آپ نے جتنا زیادہ لکھا ہوا ہوگا اتنا زیادہ آپ کو سی وی میکنگ اینڈ سیلف ایویلیویشن میں آپ کو ہیلپ ہوگی. Okay, so the next thing is combating your negative thoughts. اس کے اندر یہ بہت زیادہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو آپ جیسے ہی کوئی کام کرنا شروع کرتے ہیں یا جیسے ہی کچھ کہیں آنا مطلب کوئی ضروری کام آپ کا ہوتا ہے, تو آپ کو ایک انر کرٹک ہوتا ہے آپ کا, جو آپ کو فوراً پریشان کرنا شروع کر دیتا ہے کہ واٹ ایف. تو جو واٹ ایفس ہیں ان کو آپ نے کیسے کامبیٹ کرنا ہے, اس کے اندر یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنے ہیں اپنے ٹریگرس, کہ مجھے کیا چیز کوئی بندے بھی ہو سکتے ہیں, ایسے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کی نگیٹیو تھنکنگ کو ٹریگر کر دیتے ہیں, کوئی سچویشنز ایسی ہوتی ہیں, تو آپ نے وہ آئیڈینٹیفائی کرنے ہیں. آپ کو ٹریگرز پتہ لگ جائیں گے نا, آپ نے اپنے مائنڈ کو اون کرنا ہے, مائنڈ کو نہیں اون کرنے دینا اپنی باڈی کو. اس لیے آپ نے سب سے پہلے اپنے ٹریگرز آئیڈینٹیفائی کرنے ہیں, اینڈ دین آپ اپنی جو کیا کہتے ہیں نیگیٹو تھاٹس ہیں اس کو اس طرح سے آپ کنٹرول کر سکتے ہیں. دوسرا یہ کہ آپ جب آپ یہ آئیڈینٹیفائی اپنی نیگیٹو تھاٹس کر لیں, اس کے بعد آپ نے اپنے آپ کو چیلنج کرنا ہے. لائک اف یو ڈونٹ لائک اے پرسن, you have to go talk to him and you have to bring about a challenging thing جس سے آپ کو ہو کہ اچھا اس نے آگے سے بحث کرنی ہے میرے ساتھ اور پھر مجھے غصہ چڑھنا ہے. آپ کو جب غصہ چڑھے گا آپ نے اس غصے کو کنٹرول کرنا ہے, آپ نے اپنی نیگیٹو تھنکنگ کو کنٹرول کرنی ہے. یہ والی جو پریکٹس ہوگی نا, دیٹ ول بی لائک ریئلی گڈ فار یو. آپ کو اپنی جو مائنڈ فلنس ہے اس کے اندر مطلب یہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کرے گی. دوسرا دس از این ایزیئر ون کہ ریپلیس نیگیٹو تھاٹس وتھ پازیٹیو ونس. تو ذکر جو ہے دیٹ ہیلپس می, لائک مجھے کافی زیادہ ہیلپ اسی سے ہوتی ہے وین ایور آئی گیٹ اوور ویلڈ بائی سم تھنگ, اور بہت زیادہ نیگیٹیو ہو رہا ہو بندہ, بیکاز سم ٹائمز آپ بیمار ہوتے ہیں یا کچھ ہوتا ہے, یو جسٹ کینٹ ہیلپ اٹ. تو اس میں پھر یہی ہوتا ہے کہ آئی اسٹاپ فائٹنگ مائی سیلف اینڈ آئی جسٹ ڈو ذکر. تو دیٹ از ریئلی ہیلپ فل فار می ایٹ سم ٹائمز. پھر اس میں another thing is like external influences. آپ جو ہے مطلب وہی آپ own your mind, آپ نے کسی اور کو نہیں اپنے اوپر حاوی ہونے دینا. آپ کا اپنا دماغ اور اپنا ساری سوچ ہے, آپ نے کسی اور کی نیگیٹیوٹی جو ہے اس کو اپنے اوپر نہیں حاوی ہونے دینا. the most important thing is black and white thinking. مطلب یہ نہیں ہوتا کہ صحیح ہے اور غلط ہے, there are in between کافی زیادہ گرے جو بیچ میں ایریا ہے, اس کے اندر بہت زیادہ پاسبلٹیز ہوتی ہیں, اس لیے فوراً ہی کنکلوژن اینڈ پہ نہ پہنچ جایا کریں. تو اس نیگیٹو تھنکنگ جو ہے وہ سب سے زیادہ تبھی آپ کو آتی ہے جب آپ کو کوئی بات پتہ لگے اینڈ یو لائک آپ امیجن کرتے ہیں کہ ورسٹ کیس سینیریو کیا ہوگا میرے ساتھ. اچھا, سیکنڈ لاسٹ تھنگ از لائک اوائڈ پرسنلائزنگ. پرسنلائزنگ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کیا کہتے ہیں اپنے اوپر اپنا وہ لے لیں, آپ بلیم لے لیں. بلیم بھی نہیں کرنا آپ نے اپنے آپ کو, آپ نے مطلب اپنے آپ کو جسٹ گیو یور سیلف اے بریک. انسان ہے, انسان سے غلطی ہوتی ہے, جسٹ لائک بہت زیادہ آپ نے ٹینشن نہیں لینی. اور فلٹر تھنکنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اگر ایک بندہ ہے آپ نے اس کے بارے میں ایک ججمنٹ بنا لی ہے, اس کے باہر آپ نے نہیں دیکھنا. جیسے میں نے آئی نو اے لاٹ آف پیپل جو میرے سے زیادہ اچھے ہوں گے, میرے سے زیادہ نیک ہوں گے, لیکن وہ پردہ نہیں کرتے, تو میں نے ان کے بارے میں یہ نہیں سوچنا کہ یہ ہے ہی برا.
آپ نے بالکل بھی جج نہیں کرنا اگلے کو. آپ کو نہیں پتہ کہ اللہ میاں کے قریب وہ کتنا ہے کتنا نہیں ہے نزدیک. بٹ ٹھیک ہے, ہر کسی کے اپنے بلیفس ہوتے ہیں, سارا کچھ ہوتا ہے, کچھ چیزیں غلط ہیں کچھ صحیح ہیں, لیکن آپ نے کسی انسان کو جج نہیں کرنا اس کے آؤٹ لک کے بیس کے اوپر. دیٹ ول ہیلپ ان نیگیٹو تھاٹ پروسیس a lot. Okay, so I'll just like quickly go through the other slides. Okay, optimistic life گزارنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ٹائم دیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ it took me like 10 years, اور میں اب سمجھتی ہوں کہ میری لائف جو ہے اس پوائنٹ پہ ہے کہ I feel good about myself. اور فزیکلی ایکٹیو ہونا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. I still like struggle with this because I have like 2 kids, but I don't see کہ آپ لوگوں کو کوئی پرابلم ہونا چاہیے. یو گائز آر اسٹوڈنٹس, سو یو شوڈ لائک ٹیک سم ٹائم آؤٹ فار یور سیلف. ایٹ لیسٹ صرف 30 منٹس آپ لوگ گھر کے اندر کوئی بھی ایکسرسائز کر لیں. دا ایزیسٹ ون آئی کوڈ ڈو واز اسکپنگ. روپ اسکپنگ ہوتی ہے, آپ 30 منٹس کو گھر کے اندر کریں, دیٹ از لائک مور دین انف فار لائک 1 day. اور 3 days a week مسٹ کر لیں کہ آپ نے کوئی نہ کوئی کسی طرح کی فزیکل ایکٹیویٹی کرنی ہے. گھر میں کوئی بچے ہیں, بہن بھائیوں کے بچے ہیں, ان کے ساتھ کھیل لیں. کچھ بھی آپ اس طرح کی ایکٹیویٹی ایک ضرور رکھیں اپنے اندر روٹین کے اندر, جس سے آپ کو فزیکلی آپ ایکٹیو ہوں. اور یہ ہماری سنت بھی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ہم لوگوں نے بالکل ہی مطلب پڑے نہیں ہونا, کام شام لگے رہنا ہے, مطلب اپنا فزیکلی ہم نے ایکٹیو ہونا ہے. دوسرا وہی پریکٹس مائنڈفلنس. آئی جسٹ لائک explained it a lot for the newcomers. میرا تھوڑا سا ٹائم کم ہے تو I'll just like جلدی میں اب ختم کروں گی. پھر 4th one is explore your creative side. ہر کسی کی کوئی نہ کوئی کریٹیو سائڈ ہوتی ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ نے پکاسو ہونا ہے تو آپ تبھی پینٹنگ کر سکتے ہیں. آپ نکالیں اپنا پین اور پیپر, آپ کچھ بھی ڈرا کریں, آپ پینٹ کریں, آپ کوکنگ کریں, اینی تھنگ یو وانٹ ٹو ڈو. اور جینڈر بیسڈ رولز نہیں ہوتے, آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. آج کل کا جو زمانہ ہے, ہم لوگوں نے بالکل بھی اپنے آپ کو لمٹ نہیں کرنا. ہم نے ڈفرینٹ طرح کی چیزیں ہم نے ٹرائی کرنی ہیں. کوئی آن لائن کورسز ہیں, کچھ ہے لائک دس کورس از آلسو اے گڈ تھنگ. آپ لوگ مطلب اس سے آپ لوگوں کو فائدہ ہوگا اپنی کریٹیوٹی فائنڈ کرنے کا کہ کس کے اندر کیا چیز ہے. پھر ہے سراؤنڈ یور سیلف وتھ پازیٹیو پیپل. یہ تو بچپن سے سنتے آ رہے ہوں گے سبھی کہ اچھی صحبت رکھنی چاہیے اینڈ اسٹف. گھر والے ہر کسی کو یہ کہتے ہیں. تو دس ایکچولی میکس اے لاٹ آف ڈفرینس. اگر آپ کے آس پاس لوگ ہی ایسے ہوں گے کمپلیکس زدہ, جن کا مقصد ہی صرف ایک ہوتا ہے کہ بس پیسہ کما لیں اور شو آف کر لیں, تو اس طرح کے لوگوں سے میری مانیں تو بہت دور رہیں, دور بھاگیں اس طرح کے لوگوں سے, کیونکہ ان کا کوئی فیوچر نہیں ہے. دے آر دا میزریبل ونس. اصل جو چیز ہے دیٹ از انر پیس. جب تک آپ کے پاس پیس نہیں ہے, نہ پیسہ آپ کو کچھ دے سکتا ہے, نہ چیزیں آپ کو کچھ دے سکتی ہیں. تو جب تک آپ یہ 2 چیزیں نہیں ہوں گی, آپ کے اچھے دوست نہیں ہوں گے, تو کیا کہتے ہیں آپ نہیں خوش رہ سکتے. پھر ہے سیٹ میننگ فل گولس. آپ کے گولز ہونا لائف میں بہت ضروری ہیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ہر گول جو ہے وہ ریچ کرنا ہے. آپ کچھ گولز جو ہیں وہ سیٹ کر سکتے ہیں, وہ آپ ویسے ہی مطلب یو کین اسٹرائیو ٹورڈز دیم, اور دی ادر ونز یو کین ایکچولی گین دیم. اور اس میں پھر یہ نہیں ہے کہ آپ نے اپسیٹ ہو جانا ہے کوئی آپ کا گول گین نہیں ہوا. یو ورک ٹورڈز اٹ, ٹھیک ہے, آپ کو پتہ ہے یو ورک ٹورڈز اٹ, بس وہ آپ کی قسمت میں نہیں تھا, جسٹ لیو اٹ. جو چیز ہوگی وہ ہو جائے گی, لیکن آپ نے گولز سیٹ ضرور کرنے ہیں تاکہ آپ کا ایک روٹین جو ہے اس کے اندر ایک اچھا چینج ہے. پھر ہیونگ فن از لائک دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. آپ نے سارا ٹائم پڑھنا بھی نہیں ہے, سارا ٹائم آپ نے وہ بھی سیریس ہو کے بھی نہیں بیٹھ جانا کہ اچھا جی میں تو بس بی بن کے بیٹھ گئی ہوں, میں نے تو اب کچھ بھی نہیں کرنا. ڈو ہیو فن, مطلب جس طرح سے بھی واٹ ایور یور ڈیفینیشن آف ہیونگ فن از, مطلب ہر کسی کا ڈفرینٹ ہوتا ہے, تو آپ اپنا وہ ڈھونڈیں اینڈ ٹرائی ٹو ہیو فن. Okay, so I will like tell you guys something about self-evaluation now. اوکے, تو سیلف ایویلیویشن جو ہے ایک ڈاکیومنٹ ہوتا ہے جو کہ ڈفرینٹ آرگنائزیشنز یا کہیں پہ بھی آپ کام کرتے ہوں آج کل, تو دے آسک یو ٹو رائٹ ڈاؤن اے سیلف ایویلیویشن. تو اس کے اندر پہلے یہ ہوتا تھا کہ ادر پیپل وڈ ایویلیویٹ یو, بٹ ناؤ اے ڈیز دے آسک یو ٹو رائٹ یور اون ایویلیویشن, وٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ یور سیلف. اینڈ پھر اس کے بعد وہ لوگ ٹیم میٹس اور اس کے اندر جو ہے وہ کلیکٹیو ایک ایویلیویشن ہوتی ہے.
تو آج کا میرا مقصد یہ تھا کہ میں آپ لوگوں کو سیلف ایویلیویشن کے بارے میں تھوڑا سا گائیڈ کر دوں, اینڈ دین لائک یو کین ٹیک دس ایز این ایکٹیویٹی اینڈ رائٹ یور اون سیلف ایویلیویشنز ایٹ ہوم. اوکے, سو فرسٹ وی ول ڈسکس دا پرپز آف اٹ. سو پرپز اس کا یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے اپنے لیے ایویلیویشن کرنی ہے, ضروری نہیں ہے کہ کسی کمپنی کے لیے ہو, آپ اپنی خود اگر کر سکتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ چیزیں اپنے بارے میں پتہ لگ سکتی ہیں. لائک سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی آپ کی اسکل اور ابیلٹی ہوتی ہے جس کا آپ کو آئیڈیا نہیں ہوتا کہ آپ یہ کر سکتے ہیں جب تک اپنے آپ کو آپ ایویلیویٹ نہ کریں. تو اس کے اندر یہ مطلب پرپز اس کا یہ ہے کہ انہانس کریں اپنی ایبلٹیز کو, اپنی جو ان یوز اسکلز ہیں ان کو یوز کریں, پھر اپنی جو اسٹرینتھس ہیں وہ آپ کو پتہ لگیں کہ اچھا بھائی میں یہ کر سکتا ہوں. اور اس کے اندر پھر ایک آتا ہے اسکل گیپ یا پرفارمنس ویکنیس, اس کا میں ابھی آپ کو آگے بتاتی ہوں. پھر اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو یہ بھی پتہ لگ جاتا ہے کہ کون کون سے ایریاز جو ہیں میرے دے نیڈ ڈیولپمنٹ اور امپروومنٹ. اس کے اندر اب اسکل گیپ جو ہے بیسیکلی اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایویلیویشن ایک لکھی ہے. آپ لوگوں نے اپنے آپ کو ایویلیویٹ سوچا ہے کہ آپ کے اندر کیا اسٹرینگتھس ہیں, کیا ویکنیسز ہیں؟ جی کتنے لوگوں نے سوچا ہے؟ اوکے, جنہوں نے سوچا ہے ویری گڈ. زندگی میں آپ اپنے آپ کو مختلف اوقات میں ایویلیویٹ کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا رہتا ہے کہ آپ اب پہلے سے کتنا مختلف ہو. تو آج جنہوں نے نہیں سوچا ہوا ان کے لیے ایک اچھا موقع ہے. آپ بالکل آنیسٹلی اپنے بارے میں کیا سوچ رہی ہیں وہ آپ نے یہاں لکھنا ہے, ہمیں نہیں آپ سے یہ لینا, بٹ دس از یور اون ایویلیویشن, رائٹ؟ یا دس از فار یور سیلف. اور آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے یہ اب سے آپ لوگوں نے اپنی پریکٹس بنا لینی ہے کہ کوئی بھی کام سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ نے اپنے آپ کو ایویلیویٹ کرنا ہے. آپ لوگ دیکھیے گا کہ آپ لوگوں کو کتنا زیادہ پازیٹیو ایک چینج ملے گا. سب سے پہلے اس کے اندر آپ نے کرنا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی اکمپلشمنٹس کی ایک لسٹ لکھنی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے آپ کے فرینڈز ہیں, فیملی ہے, سب کو ایک سروے ٹائپ بنا کے دے دیں اپنے بارے میں. لائک گیدر سم کویسچنس, گوگل پہ آرام سے آپ کو مل جائیں گے, اور آپ سروے دے دیں گھر والوں کو, دے دیں بہن بھائیوں کو کہ اچھا بھائی لائک what do you think about me, کہ مطلب میں میری اسکلز بتائیں, میری خوبیاں خامیاں وٹ ایور. لائک آپ ایک چھوٹا سا اپنا سیلف کے بارے میں ایک سروے فارم بنا کے آپ دے دیں گھر والوں کو. اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنی جو جتنی بھی آپ نے اسٹرگلز آپ نے ابھی تک لائف میں اوور کم کیے, پڑھائی کو لے کے یا کوئی بھی کوئی پرسنل ایشو ہے کسی کا, کوئی بیماری ہے, کچھ ہے, آپ سارا کچھ وہ جاٹ ڈاؤن کریں اور ڈیٹیلڈ کریں. مطلب آپ کو کیسا فیل ہو رہا تھا اس ٹائم پہ, آپ کیا فیل کر رہے تھے, وٹ ایور یو آر گوئنگ تھرو, جو آپ کے دماغ میں سارا کچھ لکھیں. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, جو آپ کی اکمپلشمنٹس کی جو لسٹ تھی آپ نے اس کو اپنے سامنے رکھنا ہے, اور اپنے گھر والوں کے یا فرینڈس کے ایویلیویشن سروے فارم کو آپ نے اس کے اندر سے پھر دیکھنا ہے, کراس میچ کرنے کہ کیا کیا میچ کرے, اور لوگ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں اور میں اپنے بارے میں کیا سوچتی ہوں. وہ آپ لوگوں نے سارا کچھ جو ہے وہ آپ لوگوں نے لکھنا ہے. پھر اس کو نیرو کر دینا ہے, لسٹ اپنی چھوٹی کر دینی ہے. پھر اس کے بعد آپ نے اگر ٹیم ایویلیویشن کے کیس میں اگر آپ کسی آرگنائزیشن وغیرہ میں کر رہے ہیں, دس از ناٹ فار رائٹ ناؤ, ابھی نہیں, لیکن کبھی اگر لکھنے کو اگر آپ کو کوئی آفس میں کہہ دے کہ بھئی ایویلیویشن لکھو, ساری ایک ٹیم ہے تم لوگ ایویلیویشن لکھو, تو آپ لوگوں نے اپنا ایک کلیکٹیو گول ہوتا ہے اس کو لے کے آپ نے اس کی مطلب آپ لوگوں کا سب کا جو مقصد ہے اینڈ پہ آپ نے وہ دیکھنا ہے کہ ایک جیسا ہو, یہ نہ ہو کہ ایک بندہ کچھ کہہ رہا اور ایک کچھ. تو لائک کراس ریفرنسنگ ضروری کرنی ہے آپ لوگوں نے اس میں. دوسرا یہ کہ اپنے بارے میں پازیٹیو چیزیں لکھنی ہے. اب یہ نہیں کرنا کہ اچھا بھائی اپنے آپ کو انڈرمائن نہیں کرنا. انڈرمائن آپ صرف اپنے آپ کو اپنے کلوزڈ ونس کے سامنے کر سکتے ہیں, آپ نے لوگوں کے سامنے نہ اپنے آپ کو انڈرمائن کرنا ہے, نہ اپنے آپ نے اوور سیل کرنا ہے. اوور سیلنگ جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھی پیپل ڈونٹ لائک دیم, اور جو اپنے آپ کو انڈرمائن کری جا رہے ہوتے ہیں پیپل آلسو ڈونٹ, مطلب وہ لوگوں کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ اچھا یہ تو پش اوور ہے, فوراً ہی وہ والا امیج آ جاتا ہے ذہن میں. اور اوور سیلنگ والوں کو لوگ کہتے ہیں کہ اچھا یہ تو اوور کانفیڈنٹ ہے, تو ان کو بھی لوگ سیریسلی نہیں لیتے. اس لیے آپ نے مڈل میں رہنا ہے, اور فوکس جو ہے آپ نے اپنے اوپر رکھنا ہے. مطلب آپ کا سیلف جو ہے آپ نے اپنے سیلف کو پروموٹ کرنا ہے بیسیکلی, تو فوکس شوڈ بی یو. اور سیلف ایویلیویشن میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اگلے کو پھر یہ بھی کہنا ہوتا ہے کہ اچھا مجھے اس کے اندر آپ بتائیں. جیسے اگر آپ نے اپنے گھر والوں سے ایویلیویشن لکھوانی ہے اپنی, تو آپ نے ان کو یہ کہنا ہے کہ مجھے بتائیں کہ ہاؤ کین آئی امپروو مائی سیلف ان دا تھنگز یو گائز آر لائک ٹیلنگ می ٹو دیٹ آئی ایم گڈ ایٹ.
پھر آپ کیا کہتے ہیں ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں تھوڑے سے اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو فیڈ بیک آپ کو جو سروے فارم ملا ہوا ہے آپ نے وہ ضرور اس کے اندر ٹیسٹیمونیلز ہو گئے, کسی نے آپ کے بارے میں کوئی کوٹیشنز لکھی ہوئی ہیں, اپنے سیلف ایویلیویشن میں وہ بھی ڈال لیں اگلوں کو بھی دکھانے کے لیے, اور اگر اپنے لیے آپ لوگ کر رہے ہیں تو یو ول فیل گڈ اباؤٹ یور سیلف وین ایور یو ریڈ اٹ. پھر یہ کہ جسٹ ڈونٹ میک اے لسٹ, ٹھیک ہے, آپ نے اپنا پورا کرنا ہے, ایکسپلین کرنا ہے کہ اچھا میں نے کیا کہتے ہیں کس طرح وہ کیا تھا, یہ نہیں ہے کہ اچھا بس میں نے یہ کر لیا یہ کر لیا یہ کر لیا, آپ نے پورا پروسیس لکھنا ہے, میں نے یہ ایسے ایسے کیا تھا. دس از آلسو فار یور اون سیلف, تاکہ آپ کو پتہ لگے گا کہ میں نے کیا 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 تھا ڈیٹیل میں. پرائیورٹائز میں یہ ہے کہ مطلب آپ کے جو کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ فالتو ہوتی ہیں, وہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ نے وہ لکھنی ہو, کچھ اس طرح کی چیزیں بھی ہوتی ہیں میننگ لیس, تو ان کو ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ہر چیز لکھنی ہے, آپ نے کچھ چیزیں آپ نے جاٹ ڈاؤن کر لینی ہے, اور آپ نے یہ سوچنا ہے کہ اگلے کس چیز میں زیادہ انٹرسٹڈ ہوں گے. اپنے لیے آپ نے اگر لکھنا ہے تو ضرور لکھیں وٹ ایور یو وانٹ ٹو رائٹ, بٹ اف یو وانٹ ٹو لائک شو اٹ ٹو ادر پیپل نا, تو ہر چیز آپ نے پھر نہیں مینشن کرنی ہے اپنے بارے میں. ٹائپوز کا بہت خیال رکھنا ہے, یہ میں نے بہت زیادہ یہاں پہ دیکھا ہے, میرے کافی زیادہ فرینڈز ہیں وہ میری ان کے ساتھ کافی ڈس ایگریمنٹ اس پہ چلتی رہتی ہے. ٹائپوز وہ ان کو مطلب دے ڈونٹ کیئر کہ اچھا ہم نے کوئی سی وی لکھی ہے یا کچھ لکھا ہے تو دیر لائک ٹھیک ہے خیر ہے کچھ نہیں ہوتا, مطلب صحیح کر لیں گے اگلا صحیح کر لے گا. نہیں, آپ نے خود کرنا ہے, آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے کیسے چیز کوئی لکھی ہے, کوئی ڈاکیومنٹ لکھا ہے, کوئی ریسرچ پیپر لکھا ہے آپ نے, اسی طرح ایویلیویشن, آپ کا جو سیلف ایویلیویشن از آلسو اے ڈاکیومنٹ, تو اس میں ٹائپوز نہیں ہونے چاہیے. پیپل ڈونٹ لائک دیٹ, آرگنائزیشنز ڈونٹ لائک دیٹ ایٹ آل. دوسرا ہے کہ سیکنڈ اوپینین ضرور لینی ہے آپ نے, مطلب آپ نے ایک تو آپ نے سروے فارم اگلوں سے لینا ہے, اور دوسرا پھر جب آپ نے اپنی سیلف ایویلیویشن لکھ دی ہے کسی کو دینے کے لیے, کسی کمپنی میں اگر آپ نے دینی ہے تو دین اپنے کلوزڈ ون, اپنے کانفیڈنٹس وغیرہ سے آپ شیئر کر لیں, اور اب ضرور اس کے اوپر اب اوپینین لے لیں کہ کس طرح سے کرنا چاہیے. اچھا, اب ایکٹیویٹی جو ہے اس میں نے کیا کہتے ہیں آپ لوگوں کے لیے یہ سوچا ہوا تھا کہ آپ لوگ پہلے 2 لسٹس بنائیں گے, اس کے اندر آپ لوگوں نے اپنی اسٹرینتھس اور ویکنیسز کرنی ہے, اینڈ دس از فار یور اون سیلف. لائک میک اے لسٹ اس طرح آمنے سامنے, ادھر اسٹرینتھس ادھر ویکنیسز, اینڈ لائک رائٹ اٹ ڈاؤن, ڈیٹیلڈ میں لکھیں اچھی طرح. آپ نے وہ لکھ لی, اس کے بعد آپ نے جو ہے اپنی سیلف ایویلیویشن لکھنی ہے جس طرح سے میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے, اور اس کے اندر یہ کچھ چیزیں ہیں جو ضروری ہیں مینشن کرنا, تو یہ آپ لوگ لکھ لیں, یہ آپ لوگ نوٹس بنا لیں اگر آپ کسی اف یو گائز وانٹ ٹو لائک ڈو دس ایکٹیویٹی ایٹ ہوم. اٹ ول بی ریئلی گڈ فار یو اف یو گائز وانٹ ٹو ٹرائی اٹ. اور یہ جو پریزنٹیشن ہے یہ میں انشاءاللہ شیئر کر دوں گی گروپ پہ, تو جس کو بھی یہ نوٹس پوائنٹرز وغیرہ چاہیے تو یہ مل جائیں گے, بٹ ڈو لائک رائٹ دیز ڈاؤن, بیکاز لائک یہ آپ کو آج نہیں تو آئی ایم شیور کبھی نہ کبھی بہت زیادہ کام آئیں گے. So I'll inshallah like continue with my self development topic in the coming weeks, and I hope کہ کسی کو کچھ تھوڑا سا فائدہ ہو گیا. This was all based on my personal experiences, and I am like literally really a normal person, بالکل بھی کچھ خاص میرے اندر نہیں ہے, تو آپ لوگ سارا کچھ یہ کر سکتے ہیں because this is very easy to do. So I'll inshallah see you guys in the coming weeks. اور اب next جو session ہے وہ عائشہ کریں گی کنڈکٹ. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می.